کبھی آپ نے غور کیا ہے کچھ گھروں میں بہت زیادہ سہولتیں نہیں ہوتی پھر بھی وہاں سکون ہوتا ہے، اور کچھ گھروں میں ہر چیز موجود ہوتی ہے لیکن پھر بھی دل گھبرا رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھر صرف فرنیچر سے نہیں چلتا، گھر اس نظام سے چلتا ہے جو انسان کے دماغ کو سکون دیتا ہے۔ ایک بکھرا ہوا گھر صرف چیزیں نہیں بکھیرتا، وہ عورت کی سوچ، اس کا موڈ، اس کی انرجی، یہاں تک کہ اس کے رشتے بھی بکھیر دیتا ہے۔ اور سچ تو یہ ہے بہت سی عورتیں تھکتی کام سے نہیں، وہ تھکتی ہیں ہر وقت کی بے ترتیبی سے۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل آسانیاں بانٹو۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سب کے لیے آسانی کا باعث بن رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح شاد، آباد اور خوش رکھے۔ ایک سمارٹ ہاؤس وائف وہ نہیں ہوتی جو خود کو دن بھر تھکا دے، بلکہ وہ ہوتی ہے جو اپنی زندگی، اپنے وقت، اپنی انرجی اور اپنے گھر کو سمجھداری سے مینیج کرنا جانتی ہو۔ کیونکہ سچ تو یہ ہے کہ بکھرا ہوا گھر صرف چیزیں نہیں بکھیرتا، وہ عورت کا موڈ، اس کا سکون، اس کی انرجی، یہاں تک کہ اس کے رشتے بھی بکھیر دیتا ہے۔ آج کے اس ولاگ میں ہم بات کریں گے ایک اسمارٹ ہاؤس وائف اپنی ڈیلی لائف کو کیسے آرگنائز کرتی ہے، وہ کون سی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں جو اس کی زندگی کو آسان، پرسکون اور بیلنسڈ بنا دیتی ہیں۔ اور یقین مانیں یہ ویڈیو صرف گھر سنبھالنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایک عورت کے ذہنی سکون، اس کی خوشی اور اس کی زندگی کو آسان بنانے کے بارے میں ہے۔ پوائنٹ نمبر 1، اسمارٹ ہاؤس وائف دن کا آغاز ذہنی سکون سے کرتی ہے۔ بہت سی عورتیں صبح آنکھ کھلتے ہی بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتی ہیں۔ جلدی جلدی ناشتہ بنایا، بچوں کو تیار کیا، شوہر کو آفس بھیجا، پھر کچن کا کام کیا اور کپڑے دھونا شروع کر دیے، اور پورا دن ذہنی دباؤ میں ان کا گزرتا ہے۔ لیکن ایک سمارٹ عورت اپنے دن کو پلان کے ساتھ شروع کرتی ہے۔ جب آپ ہر کام بھاگم بھاگ کرتے ہیں نا تو آپ سٹریس میں آ جاتے ہیں، اور وہ سارا دن آپ کا سٹریس آپ کے ساتھ چلتا ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو سر درد شروع ہو جائے یا آپ کے دماغ میں کوئی نہ کوئی چیز چلنے لگ جائے۔ تو اس کا حل یہ نہیں ہوتا کہ آپ سارا کام بھاگ بھاگ کے کریں، بلکہ اصول یہ ہے کہ آپ پہلے سے ایک پلان بنائیں۔ اگر آپ نے جو چیز بچوں کو ناشتے میں دینی ہے یا لنچ میں دینی ہے تو وہ آپ رات کے ٹائم اس کو پہلے آرگنائز کر کے رکھیں۔ جیسے آپ صبح اٹھتے ہیں بچوں کا ناشتہ بنانا ہوتا ہے تو یہ پہلے سے سوچا ہوا کہ آج میں نے اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو کیا ناشتہ بنا کے دینا ہے اور کیا چیز لنچ میں دینی ہے۔ میں بھی پہلے جب چیزیں بچوں کو لنچ بنا کے دیتی تو صبح کے ٹائم اٹھ کے، جیسے فرائز بنانی ہے تو صبح اٹھ کے ہی کاٹنا اور صبح اٹھ کے ہی ان کو فرائی کر کے دینا، یا کوئی اور چیز بنانی ہے تو صبح ہی اٹھ کے کر کے دینا۔ لیکن اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس جیسے ٹائم شارٹ ہوتا ہے، ارلی مارننگ میں صرف 1 گھنٹہ ہوتا ہے اور میری کیری آ جاتی ہے مجھے پک کرنے، تو میں اب کیا کرتی ہوں کہ میں رات کے ٹائم وہ ساری چیزیں مینیج کر کے رکھتی ہوں کہ جو میں نے اپنے بچوں کو اٹھ کے صبح کے ٹائم ناشتہ یا لنچ میں بنا کے دینا ہوتا ہے، تاکہ کیونکہ میرے پاس ٹائم شارٹ ہوتا ہے تو مجھے یہ تاکہ سٹریس فیل نہ ہو کہ جی بچوں کے لیے ناشتہ نہیں بن سکا یا ان کا لنچ نہیں بن سکا۔ اسی طرح بچوں کا جو یونیفارم ہے وہ بھی آپ کو رات کو ہی مینیج کر کے رکھنا چاہیے۔ رات کو اس کو آئرن کریں، ہسبینڈ کے کپڑے ہیں، اپنے کپڑے ہیں، اگر آپ ہاؤس وائف نہیں ہیں، آپ جابینز ہیں تو رات کو ہی اس کو آئرن کر کے رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ صبح کے اوپر اس کو چھوڑ دیں کہ میں صبح اٹھوں گی تو میں یہ ایسے کر لوں گی یا ویسے کر لوں گی۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ لائٹ نہیں ہوتی صبح کے ٹائم، اور پھر آپ کا وہ جو سارا سٹریس ہے نا وہ آپ کے اوپر آ جاتا ہے، آپ کی باڈی اس سٹریس کو فیل کرنے لگ جاتی ہے، اور پھر انسان جو ہے نا انگزائٹی کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ اور میں آپ کو اس ڈریس کے بھی بارے میں بتاتی چلوں، یہ میں نے مشک سے منگوایا ہے اور بہت خوبصورت کلر ہے، بہت زیادہ سافٹ یلو کلر ہے اس کا، اور ہر چیز ایکسیسریز ہر اس کے اندر موجود ہے کہ اس کی لیسز، اس کے پیچز، ایوری تھنگ اس کے اندر موجود ہے، اور مجھے بہت زیادہ یہ اچھا لگا ہے۔ تو ہم ہاؤس مینجمنٹ کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، تو چلتے ہیں ہم سیکنڈ پوائنٹ کی طرف۔ اسمارٹ ہاؤس وائف ہر چیز اکیلے نہیں کرتی۔ بہت سی عورتیں ایک غلطی ضرور کرتی ہیں، وہ ہر چیز خود کرنے لگتی ہیں۔ بچوں کے جوتے بھی وہ اٹھائیں، پلیٹیں بھی وہ خود رکھیں، ہر چیز وہ ڈھونڈیں خود ہی، اور پھر آہستہ آہستہ وہ اندر سے تھک جاتی ہیں۔ اگر آپ اسمارٹ ہاؤس وائف بننا چاہتی ہیں تو آپ صرف ہر کام خود ہی نہ کریں،
بلکہ آپ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لگائیں. یعنی اگر بچے آپ کے اس قابل ہیں، اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ وہ جوتے خود سے پالش کر سکتے ہیں، جوتے خود اٹھا کے رکھ سکتے ہیں، تو آپ ان سے وہ کام کروائیں. اسی طرح اگر ان کو آئرن کرنا نہیں آتا تو آپ ان کو آئرن کرنا سکھائیں. جیسے 10 سال کی اگر بچی یا بچہ آپ کا ہے تو آپ اپنے بچوں کو آئرن کرنا سکھائیں، تاکہ آہستہ آہستہ آپ کا جو ہے برڈن کم ہو سکے. اور کوئی بھی چیز ڈھونڈنی ہے تو ان کو خود کہیں کہ بیٹے آپ خود ڈھونڈ لیں، تاکہ آپ کے اوپر وہ سٹریس نہ آئے، اور اس طرح آپ کے بچوں کو کام کی بھی عادت ڈلے گی. اسمارٹ عورت وہ ہوتی ہے جو گھر کو ٹیم بناتی ہے، بچوں کو ذمہ دار بناتی ہے، شوہر سے چھوٹی چھوٹی مدد لیتی ہے اور ہر چیز اکیلے اٹھانے کی کوشش نہیں کرتی. ایک ماں جو ہے نا، اگر اس کا بچہ 7 سال کا ہو گیا ہے تو اس کو اپنے بچے کو یہ عادتیں ڈالنی چاہیے کہ وہ اپنے کھلونوں کو واپس خود رکھے، اپنی جوتوں کو اٹھا کے رکھے. اگر آپ کے بچے گھر آئے ہیں تو انہوں نے آ کے بیگز ویسے ہی پھینک دیے ہیں، تو آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ جی بیگ آپ نے کبڈ میں رکھنا ہے، یا جہاں آپ نے کارنر بیگ کا بنایا ہوا ہے وہیں بچے لے جا کے رکھیں. بعض اوقات میری بیٹیاں گھر آتی ہیں تو میں بھی جب گھر آتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ صوفے کے اوپر ویسے ہی بیگز پڑے ہوتے ہیں، تو میں آتے ہی ان کو یہ چیز بولتی ہوں کہ بیٹا بیگ آپ نے کبڈ میں رکھنا ہے جہاں میں نے آپ کو اس کی جگہ بتائی ہے. اور پھر وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کرتی ہیں کہ ماما نے یہ کام کہا ہے تو ہم نے کرنا ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ ایسے ہی رکھ دیتی ہیں، ظاہر ہے بچے گرمی سے آتے ہیں اور وہ ان کو ہوتا ہے کہ بس ہر چیز ہم ایسے ہی بکھری ہوئی پھینک دیں. لیکن اگر چلیں اس ٹائم بچے نے نہیں کیا تو آپ ان سے تھوڑی دیر ٹھہر کے کروا لیں، لیکن آپ اپنے بچے سے وہ کام خود کروائیں، بجائے اس کے کہ آپ خود اٹھا کے ان کی چیزیں رکھیں. میں نے ایسی مدرس کو بھی دیکھا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے کام نہیں کرواتی اس لیے کہ جی یہ زیادہ گن ڈالتے ہیں. جیسے کچن میں اگر آپ اپنے بچے کو کہیں کہ جی آپ آملیٹ خود بنا لیں تو وہ آملیٹ نہیں بنانے دیں گی، وہ کہیں گی کہ یہ میس کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ میں خود کام کر لوں. ایسا نہ کریں. اگر وہ ایک دن میس کریں گے تو کوئی بات نہیں، آپ دوسرے دن ان کو پھر سے کہیں، پھر دوسرے دن نہیں میس کیا ہے تو آپ تیسرے دن پھر ان سے وہی کام کروائیں آہستہ آہستہ، اور ان کو سمجھاتے رہیں کہ بیٹا آپ نے چھلکے جو ہیں باسکٹ میں پھینکنے ہیں، یا آپ نے یہ جو چیز کی ہے یا جو چیز اٹھائی ہے اس کو واپس اسی جگہ پہ رکھنا ہے. تو پھر بچے کی عادت بن جاتی ہے. لیکن آپ جب اپنے بچے سے کام نہیں کروائیں گی اور خود ہی سارا برڈن اپنے اوپر لیے پھریں گی تو آپ کہیں کی نہیں رہیں گی. آپ کے اوپر جو سٹریس ہے وہ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آپ انگزائٹی کی مریض بن جائیں گی. اسمارٹ ہاؤس وائف ہر وقت پرفیکٹ بننے کی کوشش نہیں کرتی، یہ بہت ضروری بات ہے. آج سوشل میڈیا نے عورتوں پر عجیب سا پریشر ڈال دیا، ہر وقت چمکتا ہوا گھر نظر آئے، ہر وقت میک اپ ہو، ہر چیز پرفیکٹ ہو، اور عورت خود کو دوسروں سے کمپیئر کرتے کرتے اسی طرح تھک جاتی ہے. بعض عورتیں پورا دن صرف اس لیے تھک جاتی ہیں کیونکہ وہ لوگ کیا کہیں گے اس کے لیے جیتی رہتی ہیں. اسمارٹ عورت کیا سمجھتی ہے؟ وہ جانتی ہے کہ گھر کو پرفیکٹ نہیں پرسکون ہونا چاہیے. 4 پوائنٹ، ہاؤس وائف اپنی انرجی بچاتی ہے. ہر کام ضروری نہیں ہوتا. بعض عورتیں پورا دن اننیسیسری پرفیکشن میں کام کرتی ہیں، ہر وقت چیزیں بار بار صاف کرنا، ہر چھوٹی چیز پر سٹریس لینا، ہر مہمان کے لیے خود کو تھکا دینا. جب عورتیں ہر وقت پرفیکٹ بننے کی کوشش کرتی ہیں نا، کہ ہسبینڈ کے سامنے بھی پرفیکٹ، مہمانوں کے سامنے بھی پرفیکٹ، کہ جی میری کوئی چیز غلط نہ ہو جائے، میرا کھانا بہت اچھا بنے، یا میری کوئی بھی ایسی چیز مس پرفیکٹ نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے کہ اسٹریس ہارمون بڑھ جاتا ہے، اور کورٹیسول جب بڑھتا ہے تو دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، نیند خراب ہونے لگتی ہے، غصہ اور چڑچڑاپن بڑھ جاتا ہے، انسان جلد تھکنے لگ جاتا ہے، وزن بڑھنے یا کم ہونے کے مسائل ہو سکتے ہیں. اس لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے آپ کو سٹریس فری رکھیں. اسمارٹ ہاؤس وائف اپنے لیے بھی وقت نکالتی ہیں، یہ بہت اہم بات ہے. کچھ عورتیں اپنی پوری زندگی دوسروں پہ لگا دیتی ہیں، بچوں کے لیے، شوہر کے لیے، گھر کے لیے، اور آہستہ آہستہ وہ خود کو بھول جاتی ہیں. جو عورت خود کو مسلسل اگنور کرتی رہتی ہے، ایک وقت کے بعد وہ ایموشنلی خالی ہو جاتی ہے. اسمارٹ عورت کیا کرتی ہے؟ وہ تھوڑی دیر آرام کرتی ہے، اپنی پسند کی چیزیں دیکھتی ہے اور اس کے بعد اس کے اپلائی کرتی ہے، اللہ سے تعلق بناتی ہے، اپنے ذہن کو ریچارج کرتی ہے. اور جب تک آپ ایسا نہیں کریں گی تو آپ ایموشنلی ڈسکنیکٹ ہو جائیں گی. ایک اچھی ہاؤس وائف
گھر کے ماحول کو مینیج کرتی ہے۔ گھر صرف دیواروں سے نہیں چلتا، ماحول سے چلتا ہے۔ اگر گھر میں ہر وقت غصہ ہو، چیخنا چلانا ہو، طنز ہو، تو پھر چاہے گھر کتنا بھی صاف ہو، وہ جگہ سکون نہیں دیتی۔ ایک اچھی ہاؤس وائف وہ ہوتی ہے جو اپنی روٹین کو ایزی رکھے، اپنے ماحول کو سٹریس نہ دے، بچوں کے ساتھ اچھی اور نرم آواز میں بات کرے۔ اگر آپ اس طرح کرتی ہیں تو آپ کا گھر پرفیکٹ ہے، اور اگر آپ اپنے بچوں پر چیختی چلاتی ہیں، سٹریس آپ رکھتی ہیں اپنے مائنڈ کے اندر، اپنی روٹین کو آپ نے بہت زیادہ مشکل بنایا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اچھی ہاؤس وائف نہیں ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ، اسمارٹ ہاؤس وائف وقت سے پہلے چیزیں سنبھالتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، اسمارٹ ہاؤس وائف وقت سے پہلے چیزیں سنبھالتی ہے۔ اسمارٹ عورت وہ ہوتی ہے جو پرابلمز کا انتظار نہیں کرتی، مثلاً وہ چیزوں کو پہلے سے مینیج کر کے رکھتی ہے، تیار رہتی ہے، اپنا بیک اپ رکھتی ہے ہر کسی ایمرجنسی کے لیے۔ زندگی ان لوگوں کے لیے آسان ہوتی ہے جو وقت آنے پر نہیں، وقت سے پہلے سوچتے ہیں۔ مثال کے طور پر مہینے کا اینڈ چل رہا ہوتا ہے اور آپ کے گھر میں بہت ساری چیزیں ختم ہو چکی ہوتی ہیں، اور اس وقت اگر کوئی مہمان آ جائے تو آپ سوچ میں پڑ جائیں گی کہ میں اب اس کے سامنے ایسا کیا پیش کروں کہ یہ اس کا دل بھی خوش ہو جائے اور میں بھی مطمئن ہو جاؤں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنی فریج میں دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز جو میں گھر سے ہی یوز کر کے اپنے مہمان کے سامنے پیش کر سکوں۔ کبھی بھی بجٹ کا آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں جو چیز بھی اویلیبل ہے، آپ اسی چیز کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ اپنے مہمان کے لیے کچھ بنائیں، تاکہ آپ کا بجٹ بھی آؤٹ نہ ہو اور آپ مشکل میں بھی نہ آئیں۔ وہ عورت کبھی بھی ایک اچھی ہاؤس وائف نہیں بن سکتی جو بہت زیادہ خرچ کرتی ہے اور اپنے بجٹس کے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر یا بجٹ کو آؤٹ آف کنٹرول کر کے اپنی چیزوں کو آرگنائز کرتی ہے۔ یاد رکھیں، اسمارٹ ہاؤس وائف وہ نہیں جو پورا دن خود کو ختم کرتی ہے، بلکہ وہ ہے جو گھر سنبھالتے ہوئے خود کو بھی سنبھال کر رکھے، کیونکہ اگر عورت اندر سے ٹوٹ جائے تو گھر کی دیواریں تو کھڑی رہتی ہیں لیکن گھر کا سکون گر جاتا ہے۔ جو عورت اپنی زندگی کو آرگنائز کرنا سیکھ جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ اپنی ذہنی سکون بھی واپس حاصل کر لیتی ہے۔ گھر سنبھالنا صرف برتن اور کپڑے سنبھالنا نہیں، یہ پورے خاندان کے سکون کو مینیج کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں، دن کے آخر میں عورت کو صرف تعریف نہیں چاہیے ہوتی، اسے یہ احساس چاہیے ہوتا ہے کہ اس کی محنت نے واقعی ایک گھر کو سکون دیا ہے۔